بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان اور ہمارے ساتھ دوبارہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں جس میں ہم نے اللہ کے ذکر کا، تسبیحات کا آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس بیان کیے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو کہ دور فتن میں ہمارے لیے غذا کے طور پر کام آئے گی، لیکن ان تسبیحات کو کس طریقہ سے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ کیسے ہمارے لیے خوراک بن سکتے ہیں، اس پر ہم نے ڈیٹیل سے نعمان بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور ہمارے اعمال کے حساب سے قرآن پاک ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو بڑے خوبصورت انداز سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں نعمان بھائی نے ہمیں بیان کیا تھا کہ یہ تسبیحات ہمارے لیے کیسے خوراک کے طور پر کام آئیں گی، اور اس میں وہ کون سی چیز ہے ہمارے اعمال میں جو ہمارے لیے حقیقت میں ہماری خوراک، روحانی خوراک کے طور پر کام آ سکتی ہے۔ اب چونکہ اس ٹاپک پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والی چیزیں رہتی ہیں ابھی، اور ہم نے ابھی 3 تسبیحات کا ذکر کیا ہے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج اس کے اندر انہی تسبیحات کے اندر جو باقی پوائنٹس رہتے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم نعمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نعمان بھائی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں 2 پارٹس میں ہم نے اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، ان 3 چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں ماشاءاللہ کافی لوگوں کو شعور بھی ملا ہے، لوگوں کو معلومات بھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ ٹاپک ذرا لینتھی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے پچھلی ویڈیو میں رہ چکی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے اوپر شروع کرتے ہیں، وہ کون کون سی تسبیحات کے اندر جو ہیں باقی عوامل جو ہیں ہمارے رہتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اگلے فیز میں ہم چلیں گے۔ اگلے فیز میں ہم نے کون سی چیز کو ہم نے پکڑنا ہے روحانی غذا کے طور پر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جو ہے پچھلے حصے کے حساب سے جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اب ان تسبیحات کے بعد ہمارے کون سا عمل آتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو میں ریوائز کر دوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ تسبیحات نماز کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں، تو جو بھی تسبیحات کر رہے ہیں آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں آپ دل سے اس کا اقرار بھی کریں، اور آپ عملی طور پر اس کا پریکٹیکل نمونہ بھی بنیں۔ تو وہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا تھا، پھر ہم نے الحمدللہ پڑھا، پھر ہم نے اللہ اکبر پڑھا۔ پہلے لیول میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی ہمارے فیصلوں میں ہمارے لیے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے، تو اللہ کے فیصلوں کو ہم خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں اور اس کا خیر مقدم کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تنقید کریں اور اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اور زبان سے جتنی دفعہ مرضی سبحان اللہ بولیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر گزار بھی بنیں اور اللہ کے بندوں کا شکر گزار بھی بنیں۔ اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ والدین کہ ہم نے شکر گزاری لازم و ملزوم ہے اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اور نبی پاک علیہ السلام کی شکر گزاری درود و سلام پڑھ کر وہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری زندگی میں ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، یا جو ہم پر کوئی بھی احسان کرتے ہیں، تو ہمیں دل سے ان کی عزت، ان کا ادب، ان کے لیے دعا، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں سے شکر گزاری شروع ہوگی۔ ابھی ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور ان تسبیحات کا حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ پھر ہم نے پڑھا اللہ اکبر۔ شکر گزاری کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کیا۔ اب ہم نے اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا، اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ہر حکم میں مانوں گا یا میں مانوں گی۔ لیکن جب ہم عملی طور پر حکم ماننے سے انکار کر دیں، پھر جتنی دفعہ مرضی اللہ اکبر بولیں یا پڑھتے جائیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں وہ فائدہ دے گا، کیونکہ ہم زبان سے جتنی دفعہ مرضی اس کو بولتے ہیں، جب ہم اس کو عمل سے انکار کر رہے ہیں تو وہ انکار ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ بتایا کہ پہلی قوموں کے اندر یہ نقص تھا، یہ ان کی بیماری تھی کہ وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ سے انکار کرتے تھے۔ تو انکار کرنا اللہ تعالیٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ان کی پریکٹس ہے،
یہ نہیں کہ وہ زبان سے وہ تورات تو ان کے پاس موجود تھی، بالکل جو وہ مانتے تھے تو موجود تھی نا، لیکن پریکٹیکلی وہ اس سے انکاری تھے. جو پریکٹیکلی انکاری تھے تو اللہ کی کتاب میں وہ انکاری ہی ہیں. کتاب کے کچھ حصے کو وہ جس کو مانتا ہے انسان اس پہ پھر عمل کرتا ہے، اور جس پر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے جی میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو انکار کر رہا ہے، اس کی زبان اور اس کا دل ایک پیج پر نہیں ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی لوگوں کو یہ شعور دینے کی کہ لوگوں کا زبان اور ان کا دل ایک پیج پہ آ جائے. اب اللہ اکبر سے آگے جب ہم اللہ کی اطاعت کے لیے ہم ریڈی ہو گئے، جب ہم نے یہ نیت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ہر حکم کو مانیں گے، تو اب اس سے اگلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہم اللہ کی محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح. اللہ کی کبریائی بھی تسلیم کر لی الحمد کے بعد اللہ اکبر میں. اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کرنا ہے. جب آپ اطاعت کرتے ہیں تو اگلا لیول محبت کا ہے. صحیح. اطاعت پلس محبت ہوگی تو اتباع بن جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نیکسٹ لیول بن جائے گا. ایسے ہی. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ ہم جتنی دفعہ مرضی اس کی تسبیح کر لیں، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے اندر بسایا ہی نہیں، اس کا مطلب موٹے الفاظ میں یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. پہلے انکار کر دیا تمام الہ کا. اب الہ ہم نے سمجھنا ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الہ کو ڈیفائن کیا ہے. اللہ کے نزدیک الہ کیا ہے؟ صحیح. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ الہ کو کیا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک تھاٹ پروسیس ہے جو آپ کی کا ریڈیس ہے، جو مرکز ہے ہر سوچ کا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اگزامپل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی خواہش کو الہ بنا لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے الہ اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. اب لا الہ الا اللہ ان کی زندگی میں نہیں رہا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال بھی کرتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل سے تسلیم نہیں کر رہے لیکن الفاظوں میں کہہ رہے ہیں. جی جب یہ بیسیکلی توحید ہے اللہ کی. جب آپ اپنی خیالات کا مرکز آپ کی اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے احکامات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جب یہ آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سے محبت آپ نے اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے، تب آپ کا پہلا پوائنٹ ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. جان سے زیادہ کا مطلب ہے کہ آپ کی جان کی ویلیو اب نہیں ہے. اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اب آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ چلی جائے. تا وقت ہے کہ آپ مصلحتاً کسی بات کے لیے چپ کر جائیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر مصلحت بھی نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول کا حکم جان بوجھ کر آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتے. نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ. حضرت عمر کے ساتھ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ان سے یہ سوال کیا تھا، بالکل اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ سوال تو ہم کسی ایسے شخص سے کر سکتے ہیں جہاں پہ فرینکنس ہو ہماری. اب کتنا ان کا فرینکنس لیول کتنا ہوگا جب آپ حضرت عمر سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان گلی بدل لیتا ہے، اور آپ کو تو پتا تھا اس کا جواب کیا ہے. بالکل. تو آپ تربیت کا ایک انداز ہے اور دوستی ہے، امت کو میسج بھی دینا نا. لیکن سب سے پہلے تو میسج ہمارے خلیفہ راشد کے لیے تھا. بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ کو تو جواب پتا تھا. بالکل. لیکن آپ نے ان سے یہ پوچھا اتنی قربت، تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو آپ نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو حضرت عمر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. تو انہوں نے خاموش ہونے کے انہوں نے اپنا ذہن بدلا اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھایا کہ میں اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کہا اب پہنچے ہو اس ایمان کے مرتبے پہ، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو ایمان ہم نے ایمان کی تکمیل کرنی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول شامل ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو ہم جب اللہ سے محبت کا اقرار کرتے ہیں تو رسول اللہ سے محبت
وہ اس میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. تو ہم جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی بھی حکم دے دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا حکم ہے. حضور کی اطاعت دراصل ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت. اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کر دی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا اور ایک اطاعت کا ایک معیار دے دیا. اب ہم نے اپنے ذہن کے اندر ہم نے یہ بٹھا لیا کہ اب میری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ حضور کو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے. جب حضور کی اطاعت کرنی، حضور نے کہا کہ خلفائے راشدین والمہدین کی اطاعت کرنی ہے. تو ایک مہدی ابھی آنے والے ہیں، سٹیجز ہے نا. تو مہدین کا مطلب ہے ہدایت یافتہ خلیفہ، بالکل ٹھیک ہے. وہ کچھ پہلے گزر چکے ہیں. امام مہدی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہاں پہ آ کے تکمیل ہونی ہے. جیسے حضور پہ آ کر انبیاء کی ایک سلسلے کی تکمیل ہو گئی، خاتم النبیین ہے، ایسے خلفائے راشدین والمہدین کی تکمیل بھی اب ہونی ہے. تو اب پاور اٹارنی اللہ نے حضور کو دی، حضور نے آگے وہ پاور اٹارنی خلفائے راشدین والمہدین تک دے دی، ٹھیک ہے، کہ میری سنت بس، اور میرے خلفائے راشدین والمہدین کی سنت. جب تم میں اختلاف ہو تو اس کو پکڑ لینا. تو ہمارے چونکہ آج امت اختلاف کا شکار ہے، تو اس لیے یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ الہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ کی سوچوں کا محور. اگر اس میں اللہ نہیں غیر اللہ ہے تو ابھی آپ لا الہ الا اللہ کی اس مقام تک نہیں پہنچے. تو جب اس مقام پہ جب صرف اللہ آ جائے گا آپ کے خیالات کا محور، اس کا مطلب آپ خالص توحید ہو گئی. جیسے کہ حضرت علی کا ایک واقعہ کہ ایک جنگ کے اندر وہ دشمن کے اوپر جب قابض ہوئے ہیں، اس کے اوپر چڑھے ہیں، تو اس نے تھوک پھینک دیا، تو آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس میں پرسنل میرا شامل ہو گیا، پہلے صرف اللہ کے لیے تھا، اب میرا نفس غالب آ رہا ہے. تو خالص توحید کی اگزامپل ہمارے خلیفہ راشد نے بھی ہمیں دے دی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ روحانیت کے درجے ہیں؟ جی بالکل. یہ بتدریج جب آپ اطاعت میں آ جاتے ہیں، اطاعت کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت میں آ جاتے ہیں، تو محبت اور اطاعت یہ روحانیت کی سیڑھی ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کو نورانیت ملتی ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھیں گے، اس کے درجے حاصل کریں گے، تب جا کے نورانیت پہ پہنچیں گے نا. جی، نورانیت بیسیکلی جیسے قرآن میں ایک لائٹ ہے، ایک ہدایت ہے، نور ہے اور ہدایت ہے. پہلے ہدایت ہے پھر نور ہے، سٹیجز ہے نا، اللہ نے بھی بتا دیا. اس طرح پہلے اللہ نے قرآن میں ایک لیول پہ آ کے انسان کا جب اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس نور کی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ وہ ہر چیز اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے. جب آپ کے اللہ نے کہا کہ میرا نام بڑا ببرکت ہے، جب آپ نے ذہن میں اللہ کے نام کو بسا لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو بسا لیا ہے، تو اس نور کی اس لائٹ کی روشنی وہ آپ کے اندر آپ کی روح تک اترے گی نا. تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. صحیح. روحانیت اور نورانیت، یعنی کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یہ اسی میں آ جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں ہے. وہ جب آپ کو اندر وہ لائٹ ملتی ہے، جب وہ نور آپ کو ملتا ہے، تو آپ کے اندر بیسیکلی حضور کیوں آئے تھے دنیا میں؟ ظلم کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، جہالت سے ہمیں نکالنے، ٹھیک ہے نا. وہ اندھیرے ہیں نا اندر، جو ظلم ہے نا وہ اندھیرے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے. جو اللہ کا ذکر ہے نا وہ نور ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو قرآن ہے اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. آپ جب ظلم سے نکلیں گے تو عدل کی طرف جائیں گے، تو عدل کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عدل پہلی سٹیج ہے، احسان دوسری سٹیج ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ قرآن کی لائٹ آپ کے اندر اترنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ حدیث بھی صادر آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے وہ سیاہ، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ ہے جھوٹ کے بارے میں. صحیح. کہ جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. صحیح. اور حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو آسمانوں پر کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر قرآن میں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو پھر ایسے جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. پھر اب وہ نیکی کا اس کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے. اب جب وہ اس کے اندر جب دل آپ کا ڈارک ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اندھیرے چھا گئے، ٹھیک ہے. اندھیرے چھا گئے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. آج اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں زیادتیاں، ظلم، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اندر اندھیرے آ چکے ہیں.
نظر نہیں آتا، ان کو ہدایت والی چیز سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے وائس ورثہ یہ حدیث ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے، اس کو آسمانوں پہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو صدیق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اس امت میں جو درجہ بندی کی ہے وہ صدیقین کی ہے، سبحان اللہ. پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، سارے شہید ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کلاسیفیکیشن ایسی ہے خلفائے راشدین والمہدیین. تو اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 69 میں اس کو کلیئر بھی کیا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے، یہ تسبیح بڑی، یہ اتنی تسبیح ہے کہ اس کے اندر آپ جب یہ 100 دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو زمین و آسمان اس میں بھر جاتے ہیں. اور اسی لیے حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے نا، اول الذکر لا الہ الا اللہ. جی، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء الحمدللہ. یہ قیامت کے دن اس کا پلڑا میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا. تو یہ اس کو وزن ملے گا جس نے اپنے اللہ کو اپنی سوچوں کے محور میں بسا لیا، اس کی محبت میں سمجھیں کہ وہ دیوانہ ہو گیا. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فلسفہ ہے. ہم اصل میں فلسفے کو نہیں سمجھے، ہم نے وہ اس کی تسبیحات کے اوپر کاؤنٹنگ پہ زور دے دیا. تو کاؤنٹنگ نہیں، ہم نے عمل کو خوبصورت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ ہے توحید. اچھا، توکل بھی اسی میں آ گیا. توکل سٹیج ہے. جی بالکل، وہ تھوڑا سا ہم آگے جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس میں ہم جب پڑھیں گے، ہاں وہ توکل اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی کرسی ہے، پھر اللہ کی کبریائی ہے، پھر اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے، پھر اسباب دنیا کے ساتھ جب ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس کو توکل کہتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ آگے اس پہ اسٹڈی کریں گے. تو یہ ایک ذکر ہمارا بریفلی اس کو ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کو بتانے کی کہ لا الہ الا اللہ، الہ کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے الہ کی ڈیفینیشن کیا کی ہے. تو لوگوں کے نزدیک لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک الہ ہے نا، کہ لوگ کیا کہیں گے. اصل میں ہم نے اپنی رسومات نہیں چھوڑتے، نہیں جی لوگ کیا کہیں گے کہ جناب اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے وہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، دنیا کے رسم و رواج. جب ہمارے ذہن میں صرف اللہ ہی ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ کیا کہیں گے. سب سے پہلے ہماری پرائرٹی ہے کہ اللہ کیا کہیں گے. لوگ جو بھی کہیں اللہ کیا کہیں گے. تو اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ، کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں سوائے اپنے اللہ کے. مجھے میری زندگی میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا جو بھی عمل کرنا ہے کیا اللہ اس میں شامل ہے. بہت سے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نہ وہ حکم ہوتا ہے، نہ اس کی رضا ہوتی ہے، نہ اس کی پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو جب انسان لا الہ الا اللہ کے اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کام، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ ہر لمحے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی جوڑتا. تو اس کا نام لا الہ الا اللہ ہے، خالص توحید. آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے پیچھے توحید کا مرکز ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس میں میرا لنک ہے اللہ کے ساتھ. اگر لنک ہے تو ٹھیک ہے میں یہ کام کروں. اگر میرا لنک نہیں ہے تو مجھے یہ کام مجھے نہ دنیا میں بینیفٹ دے رہا ہے نہ مجھے آخرت میں بینیفٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگ بیٹھ کے خام خواہ کے ہنسنے ہنسانے کے لیے لطائف سنانے شروع کر دیتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دنیا والے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے ہمیں اللہ بھی کیا خوش ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہم نے بریفلی کوشش کی ہے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں تاکہ ایک تبدیلی آئے. ان اذکار سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر ان سے انشاءاللہ آپ کی جنت جو چٹیل میدان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ درخت اگانے شروع کر دیں گے اور آپ کی جنت انشاءاللہ ہری بھری ملے گی اور اس میں باغات ملیں گے. ناظرین، یہ تھوڑی سی ہم نے اوور ویو بتایا ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا ذکر ہے، اگر اس پہ ہم بولتے رہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت ختم نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا ذکر ختم ہوتا ہے. کیونکہ سمندر اگر تمام کے تمام سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلمے بن جائیں تو وہ اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے فیز اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں.